اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ان 2 آیات کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فرمایا ہے کہ میں ان 2 آیات کے صدقے میں تقدیر بدل دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جن 2 آیات کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کو انسان کی تخلیق سے 2000 سال قبل ہی لکھ دیا کہ وہ بابرکت آیات ہیں کہ جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں لے کر آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی بھی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا، کیونکہ یہ 2 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آج ہم ان دونوں آیات کی فضائل اور برکات کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان دونوں آیات کے خاص وظیفے کے بارے میں بھی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کے خزانوں سے دی گئی ہیں اور یہ وہ تحفہ ہے جو نہ پہلے کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تو آپ کو 3 چیزیں تحفتاً دی گئیں۔ ایک تحفہ تھا نماز کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173 کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دونوں آیات کو پڑھے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے لیے اتنے آسان اسباب پیدا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ دونوں آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ یہ 2 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہیں، لہٰذا یہ دونوں آیات بہت ہی جلیل القدر ہیں۔ ان دونوں آیات کی فضائل اور برکات کے پیش نظر ہی اتنے عظیم صحابہ نے ان کی برکات میں بتایا ہے کہ ان کو پڑھے بغیر سونا بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ ان دونوں روایات سے ان دونوں آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم آیات ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل پہلے ہی یہ دونوں آیتیں پیدا فرمائی تھیں۔ جس گھر میں بھی یہ دونوں آیتیں 3 روز تک مسلسل پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا وہاں پر نہ پریشانیاں آ سکتی ہیں اور نہ ہی مصائب آ سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز آتی محسوس کی، چنانچہ انہوں نے اوپر سر اٹھایا اور کہا کہ اس کا دروازہ، آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نمودار ہوا جو کہ پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا تھا۔ وہ فرشتہ آسمان سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی گئی ہے، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ایک ہے سورہ فاتحہ کا نور اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا نور۔ وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ روایت مسلم صحیح بخاری میں ہے کہ ان دونوں آیات اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس گھر میں یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بناؤ کیونکہ یہ خیر و برکت کا باعث بنے گی۔ ان دونوں آیات کی تلاوت کرنے سے گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، بے برکتی دور ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہر رات کو سونے سے پہلے ان دونوں آیات کو لازمی معمول میں شامل کر لیں کہ ان کی تلاوت کی جائے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی ان دونوں آیات کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے تاکہ آپ کا گھر ہر طرح کے جادو، ہر طرح کی بے برکتی اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہے۔ چلیں پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔